السلام عليك يا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین احتشام، میرے بزرگوں دوستو ساتھیوں، ماہ شعبان المعظم اپنی خوب برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں لٹاتا ہوا رواں دواں ہے. اس سے قبل ماہ رجب المرجب اپنی برکتیں لٹاتا ہوا ہم سے جدا ہوا. آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے کہ 22 رجب المرجب یہ یوم وصال کاتب وحی امیر المؤمنین صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. اور الحمدللہ یہ اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ اہل سنت صحابہ کرام کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی شان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں، تاکہ لوگ عوام الناس صحابہ کرام سے محبت کریں. ہم صحابہ کرام کے قصیدے کیوں نہ پڑھیں کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صحابہ کرام کے قصیدے پڑھتے رہے. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرا ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور دوسرے مقام پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی صحابی کو برا بلا کہتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت ہے. جب ہم ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام سے والہانہ محبت کرنی چاہیے اور ان کی شان لوگوں کے سامنے اجاگر کرنی چاہیے تاکہ عوام الناس بھی صحابہ کرام سے محبت کریں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت کافی عرصے سے ایک مخصوص ٹولہ جو اہل سنت کی صفوں میں گھس چکا ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اس کے باوجود وہ ماہ رجب المرجب کی جب 22 تاریخ آتی ہے، اس کے علاوہ بھی جب وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتا ہے تو ان کی شان میں نازیبا کلمات نکالتا ہے. تو بہت سے اعتراضات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتے ہیں. اس دفعہ جب 22 رجب المرجب گزری، بہت سے علماء اہل سنت نے آپ کا یوم منایا، جلوس کا بھی سلسلہ ہوا. تو بہت سے ایسے لوگ جو کافی عرصے سے اہل سنت کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے اور اہل سنت انہیں اہل سنت سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبا کلمات نکالے، جس سے اہل سنت کو پتہ چلا کہ یہ کافی عرصے سے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ رافضی ہیں، رافضیت ان کے اندر سے اجاگر ہوتی ہے. تو آج میں کچھ اعتراضات کے جوابات لے کر آیا ہوں اس نیت کے ساتھ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابی رسول کا نام ہے. پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے، اور ایک صاحب نے یہ اعتراض بھی کیا ہے، کہ 10 محرم الحرام کو صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہونا چاہیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. اور اس شخص نے، اس وائز نے تو یہاں تک کہا کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک شخص واقعہ کربلا بیان کرنے کے بجائے 10 محرم الحرام کی رات کو وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر رہا تھا، اور یہ رافضیت اور خارجیت کی علامت ہے. تو پیارے بھائیوں، یہ ہرگز رافضیت اور خارجیت کی علامت نہیں ہے. اہل سنت اگر 10 محرم الحرام کو حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے
کہ ایک مخصوص طبقہ جب واقعہ کربلا بیان کرتا ہے تو وہ حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنا غلو کر جاتا ہے کہ ان حضرات کی شان کو بیان کرتے ہوئے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتا ہے اور ان کو سب و شتم کرتا ہے، حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ تو ہم پر یہ لازم ملزوم ہے کہ جہاں وہ لوگ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کی شان بیان کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور سب و شتم کرتے ہیں اور نازیبہ کلمات نکالتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہم امام حسین کی شان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شان کو بھی بیان کریں، یہ ہم پر لازم ملزوم ہے۔ اور دوسرا یہ اعتراض کسی شخص نے کیا کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے حضرت کی۔ اگر یہ عشق اور محبت کا چشمہ لگا کر یہ احادیث کا مطالعہ کرتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ الحمدللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں صحیح احادیث موجود ہیں، جیسا کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ان کے لیے دعا فرمائی، یعنی حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس، کہ یا اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدیا ہدایت یافتہ بنا، واہدی بہ الناس اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابواب المناقب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 225 میں یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ کی شان میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، بالفرض ہم کچھ لمحے کے لیے ان کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ کی شان میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، تو میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول نہیں تھے؟ اور کیا صحابی رسول ہونا یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ مخصوص لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت جیسا بلند رتبہ عطا فرمایا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاریب کلام قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں اس لیے کہ کیونکہ یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اسی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ لیا، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ لیا۔ اور تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد، بھلائی سے مراد جو ہے کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جنت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان کو اجاگر کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو بیان کرنا یہ رافضیوں، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ خارجیوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی شان کو بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ابھی اسی سال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے 22 رجب المرجب کو یوم معاویہ منایا اور جلوس معاویہ کی بھی ترکیب بنائی، اور آپ کے عرس کے موقع پر 22 مساجد کا اعلان کیا کہ 22 مساجد ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئین بات ہے، لیکن جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے انہوں نے رافضیت کا اظہار کرتے ہوئے، کچھ جو اہل سنت ہیں انہوں نے رافضیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ایسا کرنا جو ہے یہ خارجیت کی علامت ہے۔ میں ان لوگوں سے جو اہل سنت کی صفوں میں گھس کر اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر
رافضیت کو پروان چڑھا رہے ہیں، ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ یوم حضرت غوث اعظم منانا جائز ہے، یوم داتا منانا جائز ہے، اور یوم رضا منایا جا سکتا ہے، یوم فرید منایا جا سکتا ہے، یوم خواجہ منایا جا سکتا ہے، اور دوسرے بزرگان دین کے ایام منائے جا سکتے ہیں، ان کے آراش کی ترغیب کی جا سکتی ہے، اس وقت کوئی نہیں بولتا۔ لیکن اگر ایک صحابی رسول کا دن منا لیا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ رافضیت کی علامت ہے اور یہ خارجیت کی علامت ہے۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ہم جن کے آراس مناتے ہیں، جن کے ایام مناتے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ان کے آراس منائے جا سکتے ہیں، ان کے ایام منائے جا سکتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بدرجہ اولا منایا جا سکتا ہے، آپ کی شان میں جلوس بدرجہ اولا نکالا جا سکتا ہے، اور 22 مساجد کا اعلان آپ کی محبت میں بہت سے سید زادوں کو، سادات کو بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تان و تشنیع اور نزیبہ کلمات نکالتے ہوئے دیکھا، اور خدا کی قسم اس وقت رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کم از کم ان لوگوں کو تو صحابی رسول کے مقام کو سمجھنا چاہیے اور ان کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سادات حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں بلا؟ کیونکہ یہ گھرانہ ایسا بے مثل و بے مثال گھرانہ ہے جو باطل کے سامنے گردن کٹانا تو جانتا ہے لیکن گردن جھکانا نہیں جانتا۔ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے باطل کے سامنے گردن کٹانا تو پسند کیا لیکن گردن جھکانا پسند نہیں کیا۔ اگر خدا کی قسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کیا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، اور جو شخص حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں آ کر ان کو گالیاں دیتا تو آپ ان کو تحفہ تحائف سے نوازتے تھے۔ یہ من گھڑت روایات ہیں جو رافضیوں کی طرف سے بیان کی جاتی ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے کچھ حضرات ایسی روایات کو بیان کر کے لوگوں کے اذہان کو اور ان کے عقائد و نظریات کو خراب کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اگر وہ صحیح نہ ہوتے، اگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرتے اور آپ کی بارگاہ میں جو آ کر حضرت علی کو گالیاں دیتا اور آپ ان کو تحائف سے نوازتے، اگر واقعی ایسا ہوتا تو خدا کی قسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے گردن کٹوا تو لیتے لیکن آپ کے ہاتھ میں بیعت نہ کرتے۔ حضرت علی کے صاحبزادے امام حسن کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امیر معاویہ اور یزید پلیت میں فرق ہے۔ یزید واقعی پلیت تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے جھکے نہیں، گردن کٹوانا قبول کیا۔ اور حضرت علی اور آپ کے مابین جو اختلاف پیدا ہوا وہ صرف اجتہاد کی بنیاد پر تھا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ تھا، ہے اور رہے گا کہ اس اجتہاد میں حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں کچھ ننھے طلباء کو بتانا چاہتا ہوں جن کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جب فقہاء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اور اگر کوئی فقیہ غلطی کرتا ہے، اس سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے، تو اس کو اس پر گناہ نہیں ملا کرتا بلکہ اس اجتہادی غلطی پر اس کو نیکی ملا کرتی ہے، ثواب ملا کرتا ہے۔ تو ہم اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 کے اندر فرمایا ہے کہ جو
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ ان سادات کو سوچنا چاہیے جو اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھواتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام لیتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کی اس جلد کا مطالعہ نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور آپ نے علامہ شہاب خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ پر تان کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ تو یہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے وہ اجاگر ہو رہی ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، میں ان بزرگوں سے اور خصوصاً ان سادات سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ صحیح سلامت درست لے کر جائیں اور اپنا ایمان صحیح سلامت لے کر جائیں تو اپنا عقیدہ درست کر لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ صحیح عقیدے کے ساتھ نہ جائیں۔ ایک ننھا طالب علم آپ سے یہی گزارش کرتا ہے، لیکن اگر آپ کی یہی روش رہی تو یاد رکھیے گا آپ کا تعلق پھر اہل سنت کے ساتھ نہیں ہوگا، رافضیت اور خارجیت کے ساتھ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا رسول